أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ یہود و نصارہ کے حالات ذکر ہوئے، پھر ان کی دوستی سے منع فرمایا گیا۔ آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا تو کسے بنانا ہے؟ دوستی کن سے ہونی چاہیے، کن سے ہونی چاہیے، کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، پہلے تو تمہاری دوستی، دلی محبت، تعلق، راضی کرنے کی فکر، ناراض ہونے سے ڈرنا اللہ کے لیے ہو۔ وَرَسُولُ، پھر تمہاری دوستی اللہ کے رسول سے ہو، دلی محبت، دلی تعلق، دل کا میلان کھنچاؤ اللہ کی طرف ہو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اس کے بعد والذین آمنوا، تمہاری دوستی، تمہارا تعلق، تمہاری دلی محبت ایمان والوں سے ہو، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور پھر ایمان والے، مطلب تمہاری دوستی تعلق کی بنیاد ایمان ہو، ایمان والوں کے پاس بیٹھنا، ایمان والوں کی باتیں سننا، ایمان والوں سے رشتے ناتے، ایمان والوں سے لین دین، ایمان والے بھی اعمال والے، بے عمل نہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کے پابند ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کے رستے میں خرچ کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے حضور جھکنے والے، رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوستی، اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی خواہش زندگی کو بامقصد بنائے گی، جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت عبادت پر لائے گی، مقصد زندگی پر۔ اور ایمان والوں سے دوستی، ایمان والوں سے تعلق کیا نفع دے گا؟ فرمایا نیکی عبادت کا ماحول ملے گا۔ جب ایمان والوں سے بیٹھنا اٹھنا، ایمان والوں سے دوستی تعلق، ایمان والوں سے لین دین، ایمان والوں سے رشتے ناتے ہوں گے تو ایمان کا ماحول ملے گا، نیکی عبادت کا ماحول ملے گا، زندگی میں عبادت بندگی آئے گی۔ ارشاد فرمایا المرء مع جلیسی، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے جیسا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ پکڑتا ہے۔ فرما صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالح کنن، نیک انسان کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، فروٹ بیچنے والا گزرا، آواز لگا رہا تھا اچھے سنگ ترے، سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ عقیدت مندوں نے ہوش میں آنے پر پوچھا شیخ کیا ہوا؟ فرمایا سنا نہیں، پھل بیچنے والا کیا بات کر گیا،
میں ساری زندگی اس بات کو سمجھاتے گزر گئی، سمجھا نہیں پایا، آج ریڑھی والے نے سمجھا دی۔ جنہیں اچھے سنگ مل جائیں وہ تر جاتے ہیں، خوشبو والے کے پاس بیٹھے تو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ روزہ اطہر کی جو مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے مس کر رہی، اس کا مقام و مرتبہ عرش و کرسی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ حضور کے جسم پاک کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس پر جو انوار و برکات تجلیات الہی کا نزول ہے وہ عرش و کرسی پر نہیں۔ باقی رہا یہ اشکال کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں، کفار سے قطع تعلقی کریں گے، جو تعداد میں زیادہ ہیں تو کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے۔ ارشاد فرما ایسے نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائے گا، ایمان والوں سے محبت دلی تعلق رکھے گا، تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کا لشکر کبھی مغلوب تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تعداد تھوڑی بھی ہو، اللہ کی مدد اور نصرت نصیب ہوگی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے تعلق رکھا، دوست بنایا اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو، یاد رکھو فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا لشکر ہی غالب آتا ہے۔ یہ آیت شریفہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خاص طور پر نازل ہوئی۔ یہود سے بہت تعلقات تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو سب چھوڑ دیا۔ یہی صحابہ کرام کی شان تھی، سمعنا و اطعنا، وہ سنتے تھے اور سر جھکا دیتے تھے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔